انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے محمد حسان صاحب، اسی دوران ہماری اس محفل کی زینت بنے جناب مولانا فاروق معاویہ صاحب انشاءاللہ العزیز۔ اب ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا اور ان کو بھی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو گرمانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ایمان کو گرمانے سے پہلے آپ کو گرمانے کی ضرورت ہے۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا ہمارے مہمانوں کو بتائیں کہ آپ جاگ رہے ہیں، کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ میں ایک کلام پڑھوں گا، صحابہ کے دیوانے اگر ہمارے درمیان موجود ہیں اور محبت سے جو مچل اٹھتے ہیں وہ پھر اپنی بیداری کا ثبوت خود ہی دیا کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمان حضرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ احباب کی توجہ خصوصی چاہتے ہوئے میں کلام شروع کروں گا اور آپ کی بیداری کا ثبوت آپ خود دیں گے۔ شاعر لکھتا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں میں، اصحاب مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں میں، چھوٹا ہوں اور کام بڑا کر رہا ہوں میں، ایسے وفا شعار کے قربان ہو گئے، ایسے تھے وہ کہ نوشائے قرآن ہو گئے، وہ آخری رسول کے ہمراہ چل پڑے، سب چھوڑ چھاڑ کر وہ مدینہ نکل پڑے۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ اصحاب مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہوں میں، چھوٹا ہوں اور کام بڑا کر رہا ہوں میں، ایسے وفا شعار کے قربان ہو گئے، ایسے تھے وہ کہ نوشائے قرآن ہو گئے۔ انہیں کھلاتے پلاتے رہے رسول، انہیں نمازیں پڑھاتے رہے رسول۔ اور کون تھے وہ؟ صدیق اس طرح کے صداقت کو ناز ہے، سبحان اللہ۔ صدیق اس طرح کے صداقت کو ناز ہے، فاروق اس طرح کی عدالت کو ناز ہے، ایسے غنی کہ ان سے تجارت کرے خدا، ایسے علی کہ ان سے محبت کرے خدا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایسے علی کہ ان سے محبت کرے خدا۔ کیا شاندار لوگ تھے، کیا شاہکار تھے، مولا کا اعتبار تھے، حق چار یار تھے۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، مولا کا اعتبار تھے، حق چار یار تھے۔ اور پھر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ عمر بن عاص جیسے وفادار کو سلام، عمر بن عاص جیسے وفادار کو سلام، معاویہ کے جیسے جانثار کو سلام، اللہ کے حبیب کے نادر حبیب تھے، کیا با ادب صحابہ تھے، کیا با نصیب تھے، کیا با ادب صحابہ تھے، کیا با نصیب تھے۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر جانی پہچانی شخصیت ملک پاکستان کا مشہور و معروف نام جناب غازی مولانا فاروق معاویہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں آج تراویح کی نماز میں اہلیان موڑالوں نے قرآن مجید کی تکمیل فرمائی ہے، جس پر میں آپ تمامی اہل علاقہ بالخصوص اس مسجد کے تمام نمازیوں کو اور امام صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کا سن کر قرآن کو نماز میں سجانا قبول فرمائے۔
بڑی اہم راتیں ہیں اور اعلان ہو رہے ہیں، فلاں کو بخش دیا گیا، فلاں کو بخش دیا گیا، جہنم سے چھٹکارا ہو گیا، مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے یہ بات کہ اللہ کی توفیق سے ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ تمامی احباب کا، مسجد کی انتظامیہ کا، میرے بھائی حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مدثر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور عزیزم ابو ہریرہ صاحب جو یقیناً مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت محفل میں مجھ ناچیز کو شامل رکھا ہے، اور دیگر جتنے بھی متعلقین ہیں اس پروگرام کے۔ اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین کہہ دیں، پھر فرما دیں، تھوڑا تھوڑا بولیں نا۔ ہمارے ہاں رمضان میں بھی چپ کا روزہ نہیں ہے، یہ چپ کا روزہ ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں، اس لیے آپ چپ کو توڑیں۔ اگرچہ جو روزہ تھا وہ بھی افطار ہو گیا ہے، کیوں جی؟ وہ بھی افطار ہو گیا ہے، اگرچہ روزہ تھا دن کو لیکن وہ بھی افطار ہو چکا ہے، اور چپ کا تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، ایسا ہے نا؟ تو اس لیے یہ چپ تھوڑی توڑیں۔ ہمارے عزیز نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، منقبت پڑھی ہے، اور نظامت کا بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ان کو سن تو بڑے غور سے رہے تھے، لیکن یہ آپ کو سننے کے لیے بے قرار تھے، اور یہ مایوس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کوشش جاری رکھیں گے۔ آپ تھوڑا سا تو دل جوئی فرما دیں ان کی، کریں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف کتنے دوست بیٹھے؟ دو بیٹھے، ماشاءاللہ، بڑی ہمت کی ہے آپ نے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آئیے پھر جو دو بیٹھے ہیں انہی سے بات شروع کرتے ہیں، آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نماز والا درود شریف سبھی بھائیوں بزرگوں کو آتا ہے، ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا جی چاہ رہا ہے موڑا والے ایک مرتبہ پھر حضور پہ درود پڑھ لیں، بلند آواز سے جی، بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا عمران معاویہ صاحب آپ تو جاتے رہتے ہیں حضور کے در پر، اللہ ہمیں بھی لے جائے، اب کی بار جائیں تو آج کا یہ تحفہ ہمارے ساتھ لے کے جائیے گا اور کہیے گا آپ کے غلام آپ پر درود پڑھ رہے تھے۔ اگرچہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بھی پہنچا دیا گیا ہے، عقیدہ ہے، اور وہاں جا کے پڑھیں گے تو حضور خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، آواز نہیں آئی۔ جو اعتکاف بیٹھے ہیں، اور آج تو آپ بھی اعتکاف کی نیت ابھی فرما لیں، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو گھر بار چھوڑ کر کے دیوانے آ کر کے بیٹھ کے اللہ کے گھر میں اور کہہ رہے ہیں تیرے ہیں ہم تیرے ہیں جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، مولا تیرے ہیں ہم تیرے ہیں
جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، بولے تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، بولے تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، بولے تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، بولے تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، بولے تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم۔ باہر والے میرے بھائی اللہ سے صلح کر لینی چاہیے۔ تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، آواز نہیں آ رہی، تیرے ہیں ہم، اتنی منتیں کروا سو تے میں نعت کڑ ویلے پڑھ ساں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، مولا تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، دامن عجز بکھیرے ہیں، دامن عجز بکھیرے ہیں، کیونکہ تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اور کوئی نہ اپنا مہربان، کوئی نہ اپنا مہربان، تیرے ہو کر جائیں کہاں، مولا کوئی نہ اپنا مہربان، کوئی نہ اپنا مہربان، تیرے ہو کر جائیں کہاں، مولا تیرے ہو کر جائیں کہاں، بس تیرے در پر تیرے ہیں، کیونکہ تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، بولیں تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اور دل میں آئے کیوں کوئی مولا، دل میں آئے کیوں کوئی، آپ ہماری دل جوئی، دل میں آئے دل میں آئے کیوں کوئی، آپ ہماری دل جوئی، تیرے کرم کے پہرے ہیں، ارے تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، بولے مولا تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ اور جو دوست اعتکاف بیٹھے ہیں یا آپ تشریف لائیں، مقصد صرف اتنا سا ہے کہ روز قیامت مولا، روز قیامت روبرو ہم ہوں تیرے سرخ رو، یہی مقصد ہے نا، یہی مقصد کہ روز قیامت
سرخ رو کہہ دینا مولا، کہہ دینا مولا، کہہ دینا یہ میرے ہیں، کہہ دینا یہ میرے ہیں، کیونکہ تیرے ہیں ہم، آنکھوں نا جی، تیرے ہیں ہم، تیرے ہیں، روز قیامت روبرو ہم ہوں تیرے سرخ رو، بس کہہ دینا یہ میرے تسی بھی یہ جملہ آکھو نا مولا، کہہ دینا یہ، کہہ دینا یہ میرے ہیں، کیونکہ بس تیرے ہیں ہم، تیرے ہیں مولا، تیرے ہیں ہم، تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ آج قرآن والوں کے اعزاز میں اور قرآن کے اعزاز میں آج کی محفل ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن والے نبی کی شان آپ کو سناؤں۔ جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے، جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا۔ ہاتھ کھولو نا جی، ہاتھ کھولو نا۔ جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے۔ جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے۔ مڈالیو جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے۔ وہ معراج کی شب ہے، عرش بری کو محمد کی خاطر سجایا گیا ہے۔ وہ معراج کی شب ہے، عرش بری کو محمد کی خاطر سجایا گیا ہے۔ لوگو جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے۔ کیسے بلایا گیا؟ فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کر، فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کر قدم چوم سلطان عرض و سما کے، فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کر قدم چومے سلطان عرض و سما کے۔ ہے حکم خدا دیکھو کتنے ادب سے حبیب خدا کو جگایا گیا ہے۔ فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کر قدم چوم سلطان عرض و سما،
فرشتوں کے سردار نے سر جھکا کر قدم چوم سلطان نے عرض و سما کے مڑا لو ہے حکم خدا دیکھو کتنے ادب سے حبیب خدا کو جگایا گیا ہے جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں مصطفیٰ کو لایا گیا ہے وہ معراج کی شب ہے عرش بری کو محمد کی خاطر اگرچہ ہے موجود سب انبیاء ہی آپ بھی بولیں یہ تو بول رہے ہیں اتنا گھور گھور کے علماء کو دیکھنا ثواب نہیں ہے ہاں محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور سبحان اللہ کہیں اگرچہ ہے موجود سب انبیاء ہی یہ ہوں نہ بول سو تو میں مائک چھوڑ کے چلا ویسا میری امنتہ دا سٹاف مک گیا اگرچہ ہے موجود سب انبیاء ہی مگر ہے مسلم زہرا کے بابا اگرچہ ہے موجود سب انبیاء ہی مگر ہے مسلم پہ زہرا کے بابا جو محبوب رب دو عالم ہے لوگوں امام آج ان کو بنایا گیا ہے آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں مصطفیٰ کو لایا گیا ہے اور علماء کرام آپ کی شفقت کا طلبگار یہ معراج کا واقعہ جب سنا تو موڑے آلے یہ معراج کا واقعہ جب سنا تو کھلا ایک یہ راز بھی مجھ پہ لوگو کیا راز کھلا مجھ پر کیا راز کھلا باہر والے میرے بھائی بھی سنیے گا یہ معراج کا واقعہ جب سنا تو کھلا ایک یہ راز بھی مجھ پہ لوگو نبی لامکان کے بھی ہیں اس لیے ہی انہیں لامکان بھی گھمایا گیا ہے تاجدار ختم نبوت ہاتھ چکے بھائی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی لامکان کے صرف اس مکان کے نہیں نبی لامکان کے بھی ہیں اس لیے ہی انہیں لامکان بھی دکھایا گیا ہے جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے وہ معراج کی شب ہے عرش بری کو محمد کی خاطر سجایا گیا ہے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں
میں جائے. ہاں جی اچھا قوال آلے ہو جی گل چنگی لگی میری تو سبحان اللہ کو جی. پڑھیے میری گل نال متفق ہو تو بات رل کے آکسو میرے نال. علی سے پیار ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ علی کے منکر سے نفرت بھی ہو. نظر نہیں آ رہے یا پتہ نہیں سنائی نہیں دے رہے آپ دل میں ہی آج بول رہے پہلی بار آپ سے ملاقات ہے. اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اے میرے نال آکھنا ہے اے میرے نال آکھنا ہے کدھر جائے کتھے ہاتھ نہیں اٹھ رہے توڑے بس محبت نال. اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر ذکر ہے تیری سے نظریں چرائے اگر ذکر ہے تیری سے نظریں چرائے وہ اندھا ہو جائے جہنم. اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے. اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہے. اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر ذکر ہے تیری سے نظریں چرائے وہ اندھا ہو جائے جہنم. وہ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر توجہ وہ دیدار حیدری اب بولیے وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدری چہرہ علی کا نگاہ ابو بکر. اجازت دیو نا اپنے گرائیاں سبحان اللہ اچھی آکر. وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدری وہ چہرہ علی کا نگاہ ابو بکر. جو کذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جا. اور روزہ تو مینڈا بھی آیا یار سفر تو میں بھی بڑا لمبا کر کے آیا. تھکی تو سی بہو پہ بولنے پہ ہو بس میرے خیال نال پھر جیسے میں بولنا پہ ہونا تسی بھی پہ بولنے ہو جیسے میں تو ساتھ تکنے ویسے خاموش ہونا تسی بھی خاموش ہو. کوئی بات وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدری چہرہ علی کا نگاہ ابو بکر. جو کذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے.
اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر ذکر ہے در سے نظر چرائے وہ اندھا ہو جائے وہ شادی علی کی بدولت غنی کی وہ شادی علی کی ہم محبتوں کے دائی ہیں محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارا اعلان یہ ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ موڑا علو میں محبت تب قائم ہوگی جب مکہ مدینہ والوں کی محبت کو تسلیم کیا جائے گا بس یہ بتانے آئے نہیں سمجھے میں نے کہا ہم محبتوں کے امین ہیں ہم محبتوں کے پاسمان ہیں ہم آپس کی لڑائی کے قائل نہیں ہیں ہمارا اعلان یہ ہے کہ موڑا علو کی دھرتی پر یا پاکستان کی دھرتی پر محبتیں تب قائم ہوں گی جب مکہ مدینہ والوں کی آپس کی محبت کا پرچار کیا جائے گا اور آئیے میں ایک کی محبت بتا چکا ہوں ایک محبت اور سنا رہا ہوں لیکن اگر حد سلامت ہے تو اللہ سلامت رکھے تو بات محبت میں اظہار کرے ہو بڑی ذمہ داری نہ لاکھ رہے ہیں وہ شادی علی کی وہ دولت غنی کی ابو ہریرہ جی اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو میرا پڑھنا بھی دیکھ لیجئے تے اپنے گرائیاں دی خاموشی بھی تک کے نہیں وہ شادی علی کی وہ دولت غنی کی مثالی محبت علی سے غنی کی مثالی محبت علی سے غنی کی جو عثمان حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے جہن ہاں جی ٹھڑ پئی سینہ خوش ہوا دل خوش ہوا آئیے پھر پڑھتا ہوں وہ شادی علی کی وہ دولت غنی کی مثالی محبت علی سے غنی کی جو عثمان حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے بولو جہنم میں جائے اگر کوئی اور تھی حسن و حسین کی وہ عثمان کے گھر وہ مضبوط ہاتھوں سے جاری حفاظت مولا علی نے خود تعیناتی فرمائی ہے کہ اپنے چچا کی حفاظت کرو تھی حسن و حسین کی وہ عثمان کے گھر پر وہ مضبوط ہاتھوں سے جاری حفاظت جو عثمان کا قاتل علی کو بتائے جہنم کا کتا جہنم میں جا جو عثمان کا قاتل نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں جو عثمان کا قاتل علی کو بتائے نطف حرامی جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اچھا نام صحابہ دا
اچا نام اچا نام اچا نام اچا نام اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا بس اچا نام اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا موڑا والو اللہ کی قسم ہم اپنا تعارف کروانے نہیں آئے یہ بتانے آئے ہیں اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام ماشاءاللہ مرحبا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام اللہ اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اعلیٰ رتبے عظمت شوکت اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام موڑا لیو کتنا اچا نام صحابہ دا اچا مقام صحابہ دا سنیو او ہند نبوی رنگ وچ رنگے اور جس دا دل چاہے بولے باقی او ہند نبوی رنگ وچ رنگے او ہند نبوی رنگ وچ رنگے او ہند خدا دی قسمیں میرا وس لگے میں توڑے دل چ بے کے صحابہ لکھ کے جاواں او ہند نبوی رنگ وچ رنگے 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 جنت خود جنانو منگے او ہند نبوی رنگ وچ رنگے او ہند نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے رضی اللہ والا رضی اللہ والا تمغاہ انعام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ دا اچا کالیا کالک نمل بے عبد المالک صاحب کچھ لوگ بڑے صحابہ کے ذکر سے پریشان ہوتے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں میں اضافے فرمائے کہتے ہیں ہم ذکر صحابہ کو پاکستان میں عام نہیں ہونے دیں گے اسمبلیوں میں قانون نہیں بننے دیں گے میں نے کہا کائنات دیو بدبختو کالیا کالک نمل آئے کوئی سمجھنا اللہ تو بولو کالیا کالک نمل کالیا کالک نمل وہ در صحابہ دے تو چل کالیا کالک نمل در صحابہ دے تو چل بڑ ونجتا بیدارت نوکریا غلام صحابہ دا بس اچا نام اچا نام حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا او جیڑا راز مردہ منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تے وقت سچ زمین تے نہیں آیا واہ 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 میں مصرہ آکھن لگا جے سچ آکھن تو بات بولے ہو میں آکھن کسے ہی لگا تیری قسمت وچ پھٹکار مولانا مدثر صاحب عجیب بات ہے بندہ جہان نہ گندہ ہوئے حضرات
بندہ جہان نہ مندہ ہوئے تے تبلیغی جماعت نال ایک چلا یا 4 مہینے لا کے آ جائے تے چنگا بلا بزرگ بن کے آوے نہ بن چنگا بلا بزرگ نظر آن لگ پینا ہے تے او کیڑا مذہب ہے موڑا لے ہو جتھے بندہ جتنا بڑا علامہ بننا ہے اتنا منحوس ہونا بنا ہے بولو نا اگر کہیں تکا تے بولے کیڑا مذہب ہے وجہ یہ ہے بندہ 4 مہینے لگات کے آتا ہے حکایات صحابہ سن اور پڑھ کے آتا ہے صحابہ کی محبت سینے میں آتی ہے نور بن کے چہرے پہ آ جاتی ہے وہاں علماء صاحب بنتا ہے پھرتا ہے گلی گلی درس گاؤں میں صحابہ کا بہت سینے میں پالتا ہے نحوست بن کے چہرے پہ آ جاتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں تیری قسمت وچ پھٹکار تیری اگلا مصرع تو انو سنانا ہے اے مصرع اسنو کیا بات مرشد نہ آوے مرشد نہ اپنے مقام تے آسی تے جن چادر ولیٹ کے تسی بیٹھے ہیں مرشد نہ سننے نہیں پوزیشن نہیں تناؤ میں تے اس مرشد نہ گننا ہے تو پھر گولیاں بھی کھا دیاں پھر ان سنو نا کیوں جی حضرت مرشد نہ وقت سوکھا تھا نہیں لیکن میں گنسا مرشد نہ گنسا وقت جاگنے رہے ہو لیکن پہلے ذرا میں تھوڑا جا دارو تیری قسمت وچ پھٹکار تیری قسمت وچ پھٹکار تیری قسمت وچ پھٹکار او ہن جنت دے سردار تیری قسمت وچ پھٹکار او ہن جنت دے اچھی اچھی بھائی او ہن جنت دے جڑا مننے ہاتھ جا کے آکھے او ہن جنت دے او ہن جنت دے او ہن جنت دے او ہن جنت دے سردار مولانا عمران معاویہ صاحب جے گل سچی آکھاں تو وقت تائید کھل کے کرے او ہن جنت دے سردار سائیں دے آسے پاسے دلکش ہے آرام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا آنکھو نا اچھا نام صحابہ دا اچھا نام جڑے واہ 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 کیا بات سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے قائد اہل سنت کے مزار پر جنہوں نے یہ ایٹم بم دے دیا ہے زندگی نہیں معتبر زندگی نہیں معتبر ہم یہ سمجھانے آتے ہیں لطیفے سنانے نہیں آتے پورے جاگتے رہیے گا انشاءاللہ العزیز تار میں جوڑ کے جاؤں گا جب صحابہ کا ذکر کریں گے پھر بڑی باتیں کی جائیں گی اینجو ویسی تے اینجو ویسی اللہ نے قسم اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہونا زندگی نہیں معتبر کیا بھروسہ ہے یہاں سے نکلیں جا رہے ہیں نا لوگ ہم سے اچھے لوگ جا رہے ہیں ہم سے پیارے لوگ بھی تو جا رہے ہیں نا پھر زندگی نہیں معتبر بہتر نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے بی پی اپ ڈاؤن ہو جائے شوگر لو اپ ہو جائے اس سے مرنے سے بہتر نہیں ہے صدیق اکبر کے کھاتے لگ کے جائیں اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ زندگی نہیں معتبر زندگی نہیں معتبر بزدل نہ بولے اور نہ چاہیے ہمیں جرأت مند جو بیٹھے ہیں پھر اظہار کریں زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی جس سینے میں عمر آتا ہے وہاں سے ڈر نکل جاتا ہے زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی
ڈر. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فاروق معاویہ بہت بہادر ہے اور اپنی بہادری کا قصہ سنانے آئے. اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر. سانو مرشد آن پلایا سانو مرشد آن پلایا ایسا جام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا اچھا نام. میرا دل کر رہے میں مرشد دا نام ہی لواں. زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر. سانو مرشدیاں پلایا سانو قاضیاں پلایا سانو چنگوی آن پلایا ایسا جام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا اچھا نام. آواز ہے بھائی آواز ہے. اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا. زندگی نہیں معتبر. میرے بس سے چھوڑے اے میں اپنی گل اپنا موقف اپنے بڑوں کی بات میں تعویذ بنا کے گھول کے موڑا والوں کو پلا کے جاؤں کہ زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں. 2014 کہاں مفتی صاحب 2014 8 گولیاں لگی ہوئی بستر مرگ پہ پڑا ہے بندہ اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 5% بھی یقینی بچ جائے گا. پھر صدیق عمر کے رب نے ان کی عزت کے لیے بچا کے دکھایا ہے. اب 2024 ہو گئی ہے موڑا آلو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا. زندگی نہیں معتبر موت دا نہیں کوئی ڈر. سانو مرشد آن پلایا سانو جنگوی آن پلایا سانو قاضی آن پلایا ایسا جام صحابہ دا اچھا نام. جب تک زندگی دے انسال مولا جب تک زندگی دے انسال موڑا لیو گوارا ویو جب تک زندگی دے انسال جیلانی ہاں مرشد نال. جب تک زندگی دے انسال جیلانی ہے مرشد نال. بن کے مرشد دا سپاہی پلہ تھام صحابہ دا بول اچھا نام اچھا نام صحابہ دا اچھا نام. کچھ لوگ میں نے کہا نا بڑے پریشان ہیں. وقت ہے پڑھیے ہے جی موڑا لے کوئی ٹائم ہے سلامت رہیں. میں بڑی مدت کے بعد آیا ہوں نا. میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنوں کے زیر ستم رہتا ہوں. وہ کہنے نے اس نو نہیں سدنا. خیر مبارک. اور اپنی کی شفقتیں مجھے مل رہی ہیں تو مجھے میرا خون بڑھ رہا ہے. خیر محمد کی ساری جماعت پیاری. میرا دل کر رہا ہے میں انہیں گل کھڑے ہو کے کرا بات بول سو نا. میں نے اس سے کہا کائنات دیا تلنگیا اور صحابہ نال بھیڑنا شرم نہیں آنی.
اور جنہیں کائنات کے مالک نے اپنے سونے محبوب کے لیے چنا ہے، تو ان سے لڑائیاں کرتا ہے؟ خود محبوب فرما کے گئے مجھے بھی میرے رب نے چنا ہے اور میرے لیے میرے یاروں کو بھی میرے رب نے چنا ہے، ان سے لڑتے ہو۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، محمد کی ساری جماعت پیاری بتا انتشاری تجھے ویر کیوں ہے؟ کیوں جی؟ میں پوچھ سکتا ہوں مولانا مدثر صاحب، محمد کی ساری جماعت پیاری بتا انتشاری تجھے ویر کیوں ہے؟ جنہوں نے خدا کی میرے مصطفیٰ کی ہے کی تابداری تجھے ویر کیوں ہے؟ شیر عظم نہ کر جائے، یاد رکھیں۔ ابو بکر سائیں کا پہلا خلیفہ، جیڑا مننے اچھی آکھے سبحان اللہ، ابو بکر سائیں کا ہے پہلا خلیفہ، صداقت کا پیکے وفا کا صحیفہ، نبی کا مسلح کسے دے دے اللہ، نبی کا مسلح کسے دے دے اللہ، اور نسل بزاری تجھے ویر کیوں ہے؟ مسلح جسے دے دے اللہ، ہاتھ اٹھاؤ نہ سمجھ آ رہی تھا، نبی کا مسلح جسے دے دے اللہ، اوہ نسل بزاری تجھے ویر کیوں ہے؟ جیسے محبت نام سنو تو ایک شعر اور سناواں، بہرحال تک میری آواز پہنچ رہی تھی، تسی بھی سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی دعا کا ثمر ہے، نہیں موڑا لے ہن سنو، میرے مصطفیٰ کی دعا کا ثمر ہے، میں کہیں سمجھاواں یار، میرے وقت سے چیتنا ہے، اور میرا وقت لگے میں کلیجہ کٹ کے تھیلی تے رکھ کے صحابہ سناواں۔ میرے مصطفیٰ کی دعا کا ثمر ہے، خدا نے دیا مصطفیٰ کو عمر ہے، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کی دعا کا ثمر ہے، خدا نے دیا مصطفیٰ کو عمر ہے۔ کون عمر؟ وہ داماد حیدر مراد پیغمبر، وہ شیطان کے حواری تجھے ویر کیوں
سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچہ جوان اور بوڑھا اس عذاب میں مبتلا ہے، اور وہاں سے دین سنایا جا رہا ہے، بند حجروں میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے کیمرے لگا کر کے صحابہ کا ایمان پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے، تاریخ میں یوں لکھا ہے، ہاں جیلم کے مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، ہاں کوئی بھی، اس کے لیے کائنات کی ساری گندگیاں اسی کے نام۔ کہتے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں ایک بات ذہن میں رکھو، صحابہ تاریخ میں نہیں ملا کرتے، صحابہ کو کائنات کے مالک نے سنبھال کے قرآن میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اور علماء کرام ایک بات عرض کرتا جاؤں، پھر جب سنبھال کے قرآن میں محفوظ کیا، پھر تالا لگا دیا، لا یمسہ الا المطہرون، کوئی پلید قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ کوئی پلیت اب قرآن کو رمضان وینا پہ تراویاں پیاں ہر مسیتی جونیاں تے تک کنوں میں کیڑی کیڑی جائی تے وقت نہیں پیاں ہونی۔ کوئی ساری ذمہ داری ساڑی نہیں، کچھ کم اپنے ذمہ میں گنو۔ تو سنی مسجد تراویاں ہوئیاں، آج ختم قرآن نی تقریب ہے، مولانا عبدالمالک صاحب تسی بھی تراویاں، مفتی صاحب تو سنی مسجد بھی ہوتے تراویاں، مولانا مدثر صاحب تسی بھی تراوی، مولانا جی جی بے شک ہوئی ہیں۔ موڑا علو میں مسلمان اکٹھے ہو کر کے 6 جگہ پہ قرآن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بات تک کہ کتنے کتنے مقاموں پر کون کون ہے جو بیٹھا نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، اور قرآن غیرت مند ہے۔ جنہوں نے بچے ذبح کروا کر کے نا جی قرآن کی حفاظت کر کے 1400 سال کے بعد تک کے لوگوں کے لیے پہنچایا ہے نا محفوظ، قرآن بڑا غیرت مند ہے۔ قرآن وقت مڑ کے ادھر گیا نہیں۔ جنہوں نے 1400 سال کے بعد بھی قرآن اپنی محنتوں سے یہاں پہنچایا ہے نا، پھر ان کے دشمنوں کے پاس قرآن گیا؟ اچھا بولو نا یار، اچھا بات قرآن اتھے گیا؟ قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت راشدہ۔ تو میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں تاریخ میں نہیں لکھا، چھوڑیے تاریخ کو، قرآن دیکھیے نا، صدیق اکبر سجا نظر آئے گا، عمر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، عثمان و حیدر دمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر میں دعوت دیتا ہوں، تو آ دیکھ قرآن، جاگتے ہوئے سنیے گا، تو آ دیکھ قرآن اندر صحابہ، تو آ دیکھ قرآن اندر صحابہ، نبی کے سپاہی کلندر صحابہ، تو تاریخ ٹٹولے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخی معاف ماشاءاللہ ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی تشریف لائے، وطن عزیز کی انتہائی معروف شخصیت، غلام صحابہ، مداح صحابہ، وکیل صحابہ، محب صحابہ، پروانہ صحابہ، دیوانہ صحابہ، جن کی سفیر منقبت، واہ حال ہمارا بھی یہی ہے جی، بس یہ سب انہی کے صدقے مل رہا ہے۔ حضرت گولیاں تو بڑے لوگ کھاتے ہیں جی، گولیاں کھا دیاں واتوں نہ ڈھمن تو نہیں نہ دیتا، واتوں نہ ڈھمن دیتا، تو یہ بھی احسان انہی کا ہے۔
اور ہر کسی کو تھوڑی قبول کیا جاتا ہے. یہ ساڑھے جائے ناکارہ لوگاں دا نام وچ لکھا گیا تے اے بھی احسان ہونا دا ہی ہے. اے بھی احسان ہونا دا ہی ہے. یہ سب صحابہ کا ہے. یہ انہی کی محبتیں ہیں. تو آ دیکھ قرآن اندر صحابہ نبی کے سپاہی کلندر صحابہ. تو تاریخ ٹٹولے نہ قرآن کھولے کفر کی بیماری تجھے ویر کیوں ہے. محمد کی ساری جماعت پیاری بتا انتشاری تجھے ویر کیوں ہے. میرے بھائی نے میرے اعزاز میں فرمایا کہ آپ نے گولیاں کھائی ہیں تو حضرت یہ جو ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں نا سارے مولویوں کو نہیں ماری جاتی. ناراض نہیں ہونا. سارے انو کچھ کو تو اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے, اپنے مرکز میں بٹھایا جاتا ہے, چائے پلائی جاتی ہے, لفافہ دیا جاتا ہے. ہاں میڈیا کا دور ہے, کوئی چھپ نہیں سکتا. یہ ہر کسی کو گولیاں نہیں ماری جاتی. یا چھوڑیے گولیوں کو, ہر کسی سے صحابہ کا دشمن نہیں لڑتا. کئیوں کے بارے میں کہتا ہے وہ بڑے چنگے نے, کئیوں کو کہتا ہے وہ بہت چنگے نے. وجہ میں بتاتا ہوں. صحابہ کا دشمن کہتا ہے کرو تعریف نا کرو, کہو ابو بکر اچھے, کہو عمر عثمان علی اچھے, کہو میرے معاویہ اچھے, تم کہو نا اپنی محفل میں. لیکن کبھی کبھی اگر ہمارا جی چاہے نا کہ ہم ابو بکر کو پھونکنا چاہیں, پھر پہرے دار بن کے نہ کھڑے ہوا کرو سامنے. پتہ نہیں تو سان گل سمجھ آئی. یہ صحابہ کا دشمن ہر بندے سے لڑتا, کچھ کی تعریف کرتا ہے. وہ لڑتا اس لیے ہے, وہ کہتا ہے صحابہ کے در پہ پہرے داری نہیں قبول, چوکیداری نہیں قبول. تعریف کرو اپنی محفل میں, جے چندہ چاہیے تے وہ بھی اسی دے ساں, جے سبیل لانی پئی تے وہ بھی اسی لا ساں. لیکن جب صحابہ کو پھونکنے کو جی چاہے نا ہمارا, تو پھر چوکیدار بن کے نہ کھڑے ہوا کریں, جبکہ ہم تہیہ کر چکے ہیں. دفاع صحابہ صرف مدے صحابہ نہیں, صرف مدے صحابہ, اے گل دماغ وچ بٹھاؤ, صرف مدے صحابہ, صرف مدے صحابہ. دفاع صحابہ. اٹھائیے قرآن میرے سامنے پڑھا ہے, علماء بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جملہ آگے سے اجازت لے کے کہہ رہا ہوں. جب ام عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہ پر تہمت لگی نا, بہتان باندھا گیا, تو بہت سارے طبقے پھر قائم ہوئے. کچھ تو پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے, کچھ نے کہا یہ حقیقت ہے, کچھ صوفی پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے, ہو گیا ہو, انسان ہے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو خاموش رہے, انہوں نہ چنگا آکھا تے نہ مندہ آکھا. ان پر اللہ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا. کیا نا جی, کہ یہ وقت صدیقہ کی عظمت کے لیے بولنے کے لیے تھا اور تم خاموش ہو گئے. آپ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں خاموش ہو گئے کہ جی بس اسی تو خاموش ہے جی, بس پتہ نہیں جی بات اسی نہیں. جب صحابہ کی عزت اور عصمت کی بات آئے نا, پھر قرآن کہتا ہے خاموشی کی گنجائش نہیں ہے, پھر بولنا پڑتا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے قاضی مظہر حسین کی طرح بولو, یا یہ تمہاری مرضی ہے کہ مرشد حق نواز جنگوی کی طرح بولو. بولنا ضرور ہے, اپنی بساط کے مطابق بولنا, بولو نا یار, بولنا. دفاع صحابہ جزو ایمانی, یہی درس دیتا ہے قرآن جلانی. محمد کے گھر کی
بوریاں کیوں لگتی ہیں؟ محمد کے گھر کی صحابہ کے در کی کریں چوکیداری تجھے ویر کیوں ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ ہمارا لاڈلا باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اس کی 2 فرمائشیں ہیں, میں 2 شعر ان کی پڑھ دیتا ہوں, اجازت؟ پہلا نمبر صدیق اکبر دا, پہلا نمبر صدیق اکبر دا, پہلا نمبر صدیق اکبر دا, جو امام علی ہے دردا, بیعت کر کے علی نیند ساتھ چھوڑے, بیعت کر کے علی نیند ساتھ چھوڑے. مولا والو, مولا علی نے کیا بتایا, مولا علی نے کیا سمجھایا؟ توجہ. صدیق ہے میرا بھائی, صدیق ہے میرا بھائی, نہیں ساتے بچ جدائی, فیصلہ خود نے سنا چھوڑے, 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 فیصلہ خود علی نے. بسم اللہ. مجھے لگتا ہے میری بات اب باہر پہنچنی شروع ہوئی ہے. مولانا فاروق حیدر صاحب کو بیٹھ, مولانا بھی تشریف لائے ہیں. اچھا اچھا اچھا, سلامت رہے میرا بیٹا. کیا بات ہے, آپ بھی عظیم ہیں, آپ کا باپ بھی عظیم ہے, باپ بھی عظیم ہے, باپ بھی عظیم ہے. میرا تو دل کر رہا تھا ادھر ختم کر دوں, لیکن اب تو جو عمر فاروق ہے آیا, کیسے آیا؟ آئے ہائے ہائے. مولانا نادر صدیقی صاحب, کاش کہ یہ 1986-87 ہوتا. میں کھل کے دساں, پر میں 2024 نے احترام کرنا ہے, گل میں پوری کر کے جانی. میں ایک بوئے تے جا کے کھڑا کرنا ہے تو ساں جے پہنچ ونجو تو وطمان دسے. تو جو عمر فاروق ہے آیا, اللہ کرے جنہ سمجھ آوے انہوں نے ہاتھ بھی چادرہ جو باہر نکلن. تو جو عمر فاروق ہے آیا, جس کافر نو تڑپایا, تو جو عمر فاروق ہے آیا, جس کافر نو تڑپایا, آکے کعبے دا در جائیں کھلا چھوڑے, تیجا سخی عثمان پیارا. اچھا یاری تو خاموش نہ رہیں. تیجا سخی عثمان پیارا, مدنی داراج دلارا, مال سے دین کے جین لٹا چھوڑے. سنیاں دا پیر علی ہے, سارے نہیں صرف سنی, جیڑے بیٹھے ہو وقت دسو. سنیاں دا پیر. مولانا نادر صدیقی صاحب, میرا دعویٰ ہے صرف میرا صرف جساں سمجھ آ گیا نا, اساں مذہب بھی آنا ہے تے گل بھی پوری سمجھ آنی ہے. صرف موڑا لے میرا دعویٰ, صرف سنیاں دا پیر علی ہے. سنی بولے, سنی بولے, سنیاں دا پیر علی ہے. لقب اسداللہ شیر چلی ہے, کوٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے. خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. باہر والے میرے بھائی شامل ہو. خلافت راشدہ, دلوں بن ہودار نبی دیا یاراں دا, دلوں بن
دلو دلو بن حبدار نبی دیا یارا دا دلو دلو بن حبدار نبی دیا یارا دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا مون نقصان کرے سے اجے توڑی وقت پھاڑی لڑ چما یارا دا سمجھے پاک اشارے جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے تنو تے ساریاں یار دنا تو اپنے تن منوارے نے تو اونا دے شان کٹاویں چون دے نا تو سردار ہمیں قسم خدا دی کمی ہے بد کردار دا آپ کا سایہ سلامت آپ کا سایہ سلامت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا جہندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی بنا کوئی بولنے والا ہوتا تو مزہ آ جانا جہندے ہن موڑا لے ہو ایک سودا کر لو بدلے چ میری جان لے لو خاموش نہ روے جہندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لغائی وینا پر بو بکر دے قرض مولا ذمہ تیرے لائی وینا میرے نال سدوڑ نبھائی سیندہ نہیں بھول جدائی حشر دے دن تک ہو سی سنگ مزارہ دا اور آج کی ملاقات کی آخری بات جیسے کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری اس گال سچی نکل آئی سچی نہیں نکل آئی اس کا بیڑنے رہو میں تو 5 سال نہ میں نے کہہ رہے میرے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں آپ کو مبارک ہو بس اتنی گزارش ہے اپنی سیاسی پارٹی میں رہ کر کے اس پارٹی کا ضرور خیال کرنا جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اولئک حزب اللہ جہاں رہیں پی ٹی آئی میں رہیں نون لیگ میں رہیں پی پی میں رہیں جس جگہ پر رہیں آپ خود ذمہ دار ہیں ہماری بنتی آپ سے اتنی ہے کہ جسے خدا نے اپنی فوج فرمایا نا اور اپنی فوج کو چن کر کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لگایا ہے جس کا چیف کمانڈر ابو بکر صدیق ہے جس کا ایک سپہ سالار عمر فاروق ہے اور عمر وہ ہے جس کے جہاں سے گزرتا ہے پھر شیطان جرت نہیں کر پاتا اس کے روب کی وجہ سے جہاں حیاؤں والا عثمان ہے جہاں شجاعت والا علی ہے اور جہاں تدبر والا 64,65,000 میل کا واحد حکمران امیر معاویہ ہے اور جہاں فہم و فراست والا حسن ہے جہاں قربانی والا حسین ہے بس اس پارٹی کی عزت کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور آئیے بس جیسے میں نے کہا نا بس یہ سے آپ 100 باتوں کی ایک بات سمجھیے اور اگر آپ مجھے کہیں حکم دیں تو میں آپ کے پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں لیکن میری بات اڑائیے گا نہیں کیونکہ مہدی ہے
پہچان اسینو جس دا خون حلالی ہے ماں دی ہے پہچان اسینو جس دا خون حلالی ہے سمجھے کیا اولاد مجھے تھی عائشہ عظمت والی ہے ماں دی ہے امی عائشہ صدیقہ عفت امی عائشہ صدیقہ عظمت امی عائشہ صدیقہ خلافت راشدہ ماں دی ہے پہچان سنینو اس دا خون حلالی ہے صدیقی صاحب ماں دی ہے پہچان قاضی نو اس دا خون حلالی ہے ارے ماں دی ہے پہچان جنگوی نو اس دا خون حلالی ہے سمجھے کیا اولاد مجھے دی عائشہ عظمت والی جو ہے پاک اسنین دنانی اس دی جنت وچ سلطانی کچھ نہیں بندا بھنگیاں بغض دے مارا دا شان صحابہ کردار صحابہ ہاتھ اٹھا کے خلافت راشدہ خلافت راشدہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے آپ کو بار بار کہا گیا سبحان اللہ کہیں ماشاءاللہ کہیں اس پر اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو میں I am sorry اور ساؤنڈ یہ آپ کا کیا نام ہے حافظ توقیر صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ بہت سلامت رکھے اللہ جی انہوں نے 500 روپے صدیقی صاحب کہنے بھی وقت دینا ہے جی کدے تسی نہیں دینے ہو تو ساڑھے کولو کٹ لینا پر دینا ضرور ہے ٹھیک ہے نا جی دیو گے یا ایتھو حساب کر دیئے وہ ساکھا پھر تھڑے تو ہی بوری بھر کے دے دے وہاں یا گھر گئی تے بات بھی کاٹ کے دے سو بہت خوشی ہوئی اور اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بہت برکتیں دے یوں ہی آپ صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے کرواتے رہے اسی محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ